بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امیر نواز خان۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ذہن میں خیال آ گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ چند سوشل ایشوز کے بارے بات کی جائے، چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں اور ایک ٹیچر کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے ایز اے ہول لوگوں کو سمجھائے، ان کو جو ایشوز ہے، جو مسائل ہیں ان کو سمجھائے، ان کے روک تھام کی تدابیر جو ہے اور جو کنسیکوینسز ہیں ایول سبھی کو لے کے ان سے آگاہ بھی کر لیں۔ تو اسی لیے میں نے بھی آج یہ بہتر سمجھا کہ آج آپ کے ساتھ چند سوشل ایشوز کے بارے میں بات کی جائے۔ بہت سے ایشوز ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن چند ایک جس کو میں نے ادھر آپ لوگوں کے لیے مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ میں نے بالترتیب ادھر لکھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے اور یہ جو مسائل ہیں اس سے پھر آپ لوگ بچنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو ایشو ہمارے ہاں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ۔ جس طرح کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے اس رنگوں سے مختلف رنگوں سے اس لفظ کو ڈیوائڈ کر رکھا ہے۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ایک ہی لفظ ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مس انڈر اور اسٹینڈنگ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ ہم اکثر و بیشتر لوگوں کے انداز کو، رویوں کو، ان کی اطوار کو، ان کی باتوں کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، غلط ہمیں اس کی صحیح طریقے سے جانچ نہیں ہوتی اور ہم اس کو بیجا کسی اور انداز میں لے لیتے ہیں، جس کو غلط فہمی کہتے ہیں اردو میں۔ غلط فہمی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے بیجا کسی بات پر گلہ من شکن ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی اور سب سے جو پیچیدہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے اسی کے بعد بالترتیب وہ انہینس وریڈ اور اپسیٹ کسی کے ساتھ کنسیکوینٹلی اگر آپ کسی کی بات پر مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا وہ کسی آپ کی بات سے مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو اس کا پھر کنسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر یا آپ سے ناراض ہوتا ہے یا آپ اسی سے ناراض ہو جاتے ہو۔ تو دوسرے نمبر پر ناراضگی جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا اسی لیے ہے کہ لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر جو ہمارے معاشرے میں جو ایشو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کے بعد انہینس اور وریڈ اور اپسیٹ، کسی سے اپسیٹ یا خفا ہونے کا ہے تو لہٰذا کسی سے بھیجا آپ لوگوں نے خفا نہیں ہونا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ایشو ہمارے ہاں بہت دیکھنے کو ملتی ہے وہ ڈبیٹ ہے یا نون نیگوسیشن ہے۔ جب ہم کسی سے، وہ ظاہری سی بات ہے، کسی کی بات کو جب ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پھر اسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اسی کے بعد اس کے ساتھ مناظرہ شروع کرتے ہیں، بحث و تکرار شروع ہو جاتی ہے، نیگوسیشن نہیں ہوتی۔ مناظرہ یہ ہے کہ آپ خواہ مخواہ کسی کو اپنی طرف دلیل دے کے اسی کے ساتھ اپنی بات کو ان پر منوائے، اس کو اپنی بات آپ منوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی کو نام مناظرہ ہے یا ڈیبیٹ ہے۔ لیکن نیگوسیشن کیا ہے کہ آپ اسی کو بھی سنتے ہیں کہ چلو جی اگر میری بات ٹھیک بھی ہے، آپ نہیں مانتے کہ یہ ٹھیک ہے تو آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہو گئی۔ نیگوسیشن کو مفاہمت کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں مناظرہ تو بہت ہے، تکرار تو بہت ہے، بس مباحثہ تو بہت ہے، لیکن جو مفاہمت ہے، جو سنجیدگی کے ساتھ باتوں کو حل کرنے کا جو دور ہے، طریقہ ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ہمارا ایک سوشل ایشو ہے۔ اس کے بعد جو ایشو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بریک اپ ہے۔ بریک اپ ظاہر سی بات ہے کہ کس کو کہتے ہیں، بریک اپ کا مطلب ہے کہ ٹوٹ جانا۔ اکثر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہنوں بھائیوں کی رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، دو دوست علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان ٹوٹ آ جاتی ہے۔ یہ اسی لیے کہ ان میں برداشت نہیں ہوتی، مفاہمت نہیں ہوتی، مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈبیٹ ہوتا ہے، نیگوشیشن نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ جو بریک اپ کا معاملہ ہے، یہ جو عنصر ہے ہمارے معاشرے میں بھی سب سے زیادہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا بریک اپ سے بھی آپ لوگوں نے بچنا ہے۔ اس کے جو ایول کنسیکوینسز ہے میں نے آپ کو اسی سلائڈ میں یا اسی ہیپی اور اپسیٹ والے ٹائٹل میں جو ہے نا میں بریفلی بتاتا ہوں کہ ایول کنسیکوینسز کیا ہے۔ اگر آپ اپسیٹ ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی انرجی ویسے فضول بیجا طریقے سے وہ ضائع ہو جائے گی، اور اگر آپ ہیپی ہیں تو آپ کی انرجی آپ اچھے کاموں میں بروئے کار لائیں گے۔ اگر آپ اپسیٹ ہیں تو سائنٹیفکلی ہمارے مسلز جو چہرے میں ہے، فیشیل نروز، فیشیل جو مسلز ہیں، 60 مسلز ہیں ہمارے چہرے میں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو صرف 17 مسلز نے ہمارے خوشی کے تاثرات کو سنبھالنا ہوتا ہے اور ان کا بوجھ لینا ہوتا ہے۔
لیکن اگر آپ اداس ہے، ہمیں کسی چیز پر بے چینی ہے، اضطراب ہے، تو اسی وقت ہمارے چہرے کے 43 یعنی 43 مسل جو ہے ان کو پھر بوجھ سنبھالنا پڑتا ہے، تو ہماری بہت ساری انرجی جو ہے بے جا ضائع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اس چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں نے بے جا کسی کی بات کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا ہے، بے جا اس کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کرنا ہے، بے جا اس کے ساتھ بریک اپ نہیں کرنا ہے، اور بے جا آپ لوگوں نے اداس نہیں ہونا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو ان ایشوز کا پہلے سے بھی پتہ تھا، لیکن ایک ریمائنڈر کے طور پر آپ لوگوں کو پھر بھی میں نے ریمائنڈ کی ہے. لہٰذا ان باتوں کا خاص طریقے سے خیال رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا. آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ. تھینک یو ویری مچ.